یہ سمجھتا ہوں کہ جس محنت کے ساتھ رزلٹ پریپیئر کیے گئے یہی میں اپنے سینئر فیکلٹی والوں سے بھی کہتا ہوں کہ ویکلی سروائیو ہوتا ہے. اب اس کے اندر یہ تھا کہ پہلے یوں کر اس طرح کر, میں نے کہا بھائی جس حد تک ہو سکے ڈسکریشنری پاور ختم کرو. کمپیوٹر بتا دے گا کہ اس نے اتنا اسکور کیا ہے اتنا اسکور آ جائے گا, ختم بات. رضی محمد کے ہاتھ میں کچھ نہیں. آپ سارے سوال صحیح کر لیں, 100% مارکس لیں. میرا خیال ہے فائنل ایئر کی ایک بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہے انمول, بیٹھیے, اس کے آئے تھے ابھی پورے 100% مارکس آئے تھے. آئی واز ویری پراؤڈ آف ہر, ٹھیک ہے نا. لیکن آج پوزیشن اس میں نہیں آئی کیونکہ ایک بہت سارے وہ تھے اور اس میں تھے تو جو فیئر تھا وہ ہو گیا. کسی کو زیادہ پسند کرتا ہوں تو نواز ہوں یا کسی کو وہ کرتا ہوں. میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں تیاری میں, میں آپ سے مدد کر سکتا ہوں کہ آپ کس طرح سے ایگزام دیں اس کی پریپریشن میں, لیکن یہ کہ پرفارم تو آپ کو کرنا پڑے گا. میں بھی جیسے مینٹرنگ کا ٹائم تھا تو بہت سارے مینٹرس کو میں نے کہا یار مینٹرنگ میں تو یو شوڈ بی دا فرسٹ ون پریزنٹ ویٹنگ فار دا مینٹیز. آپ پہلے اپنے کام سے دکھائیں گے کہ میں آپ سے زیادہ سیریس ہوں, ٹھیک ہے نا. میں اس ایج میں آ کے بہت سا آپ کے پیرنٹس جو ہیں کیونکہ زیادہ تر پیرنٹس جو ہیں ان کی ایج مجھ سے کم ہی ہوئی, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں جو ہے جتنا میں کام کرتا ہوں اتنا کام تو کر لو, جتنا میں پڑھتا ہوں اتنا تو پڑھ لو. اب اس ایج میں اگر آپ لوگ یہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ آپ کی عمر بھی کم ہے, اب آپ تھک گئے ہیں, اب آپ جو ہے وہ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے, آپ کو یہ ہو گیا وہاں لے لو. کرے یار کیا سر میں درد اور کیا تھک گیا اور کیا وہ کرو. اف یو وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر تو آپ اٹھ کے کام کریں. بہرحال اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں اس کے حوالے سے, کیونکہ جو سینئر بیٹھے ہیں آپ کے اور ان کو بھی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے ایک بات کی تھی ابھی کہ حضرت بھی کال بنایا تو میں بھی ایک کال سنانا چاہتا ہوں, شاید میں نے نہ سنا ہو. وہ اس سمپوزیم کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ گفتگو اپنی نہیں بلکہ سننے والے کی استطاعت کے مطابق کیا کرو. یعنی جو ہوتا کیا ہے کہ ہم نے تیار کیا ہوا ہے, وہ تیار کیا ہوا ہے ہم نے فرسٹ کرو پروفیسرس کے لیے اور آگے ٹھوک دیا ایم بی بی ایس اسٹوڈنٹ کے اوپر, تو وہ بہت اچھی پریزنٹیشن ہوگی, آپ ورلڈ کلاس ہوگی, لیکن یہاں پر اناپروپریٹ. یہاں پر جو سننے والا ہے اسی کے مطابق کرے. اب جو آج صبح جو پریزنٹیشن ہوئی اس پہ بہت اچھی پریزنٹیشن تھی سب کی, لیکن 2-4 باتیں میری ہیں جو میں ابھی میرے خیال میں کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے, لیکن میں کہہ دوں اور ان تک پہنچ جائے گی, نہیں پہنچے گی تو میں خود پہنچاؤں گا. کہ دیکھیں پاکستان میں بیٹھ کے آپ جب بات کرتے ہیں میڈیکل نالج کی, پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ڈاکٹر بن کے آپ کا فرض ہوگا کہ آپ پیشنٹ کو بھی ایجوکیٹ کریں. پیشنٹ توہمات سے بھرا ہوا ہے, معاشرے نے اس کے دماغ میں پتہ نہیں الٹی سیدھی باتیں ٹھوسی ہوئی, وہ آپ کے پاس آیا ہے, اس کے ریلیٹیوز آئے, آپ ان کو ایجوکیٹ کریں. دس از یور جاب, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب یہاں پر میں جب اپنی بات بتاتا ہوں, میں جب کوئی چیز کہیں تقریر کرتا ہوں کو بات کرتا ہوں تو میرے پاس 4 میں اس کو اوور سمپلیفائی ہوتا کر رہا ہوں, لیکن 4 گروپس ہوتے ہیں پاکستان میں. ایک گروپ تو وہ ہے جو کہ ان پڑھ یا کم پڑھا لکھا ہے, اس کے لیے الگ پریپریشن ہوتی ہے کہ اس کو جب بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جیسے میرے پاس ابھی او پی ڈی میں آؤں کہ ایک عورت آئی جو کہ پولیسسٹک کڈنی ڈیزیز کی اور اس کو گول اسٹون ہے اور اس میں پین ہو رہا ہے اور اس کو اینیمیا ہے جو کہ پارٹلی بیکاز آف دا رینل فیلئر ہے, پارٹلی اب اس کا اتنا جو اس کو کچھ محسوس ہونے لگے. یار دیکھو ان کے واقعے میں تو واقعی ایسی چیز ہوتی تھی, یہ تو اپنے طور پہ صحیح بات کر رہے ہیں. میڈیسن دیکھو ابھی آپ لوگوں کا جب ہو رہا تھا مینٹرنگ ہو رہا تھا تو میں نے ڈاکٹر ظفر کے اس پروگرام کے لیے ہر چیز کو میں نے کہا ٹھیک ہے بات ہو جائے گی, اس طرح ہو جائے گی, اس طرح کر لو. اعجاز صاحب نے مجھ سے کہا, اشرف صاحب نے مجھ سے کہا, میں نے کہا آگے پیچھے کر دو, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو
لیکن آج میں نے ظفر سے کہا یار 1 بجے سے پہلے ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ مینٹرنگ کہیں متاثر نہ ہو جائے، مینٹرنگ کو نہیں قربان کرنا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بیٹھ کے زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھنے اور سکھانے کا موقع تو ملے۔ اسی طرح میں نے کل کہا تھا، میں نے کہا یار میرا ریئلی دل دکھ جاتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی سروائو کے خلاف یا مینٹرنگ کے خلاف ایسی کوئی بات اس کو لائٹلی لے رہا ہے، ٹھیک ہے یار 5 منٹ بعد چل جائیں گے، 10 منٹ بعد چل جائیں گے، تو مجھے لگتا ہے یہ میرا بندہ نہیں ہے، یہ لڑکی جو ہے یہ میرے گھر کی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی ہے۔ اگر جو شخص جس چیز کے لیے میں اتنی گہرائیوں میں محسوس کر رہا ہوں اور ہر چیز کی قربان دے رہا ہوں، اگر وہ اس چیز کو لائٹلی لے گا تو پھر میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں اس پہ میں حضرت ایک اور کال سناؤں آپ کو اس بات